قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جس رشتے کو سب سے زیادہ بیان فرمایا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ ازدواجی زندگی والا رشتہ، ازدواجی رشتہ سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ قرآن پاک میں دو رشتے بیان کیے، نمبر 1 والدین کا رشتہ، نمبر 2 میاں اور بیوی کا رشتہ۔ والدین کا رشتہ ادب والا رشتہ ہے، میاں اور بیوی والا رشتہ ازدواجی رشتہ یہ محبت اور پیار والا رشتہ ہے۔ جس رشتے کو اللہ رب العزت نے تفصیل سے بیان کیا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ نازک بھی بہت زیادہ ہے اور مضبوط بھی سب سے زیادہ ہے۔ مضبوط اس اعتبار سے دو بول سے رشتہ قائم ہوتا ہے، پھر ساری دنیا کی عورتوں پہ پردہ اور ایک عورت سے پردہ اٹھ گیا دو بول کی وجہ سے۔ نازک اتنا ہے کہ دو بول سے یہ رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں اس رشتے کی تفصیل اور وضاحت بیان فرمائی، وہاں اس رشتے کے حوالے سے کہ جس لفظ سے رشتہ ٹوٹتا ہے طلاق، اس لفظ کی بھی وضاحت اور تفصیل بیان فرمائی۔ شریعت میں اسلام کے اندر طلاق دینے کا صحیح طریقہ، اس کو اسلامی طریقہ کہہ لیں، شرعی طریقہ کہہ لیں یا بہتر طریقہ کہہ لیں، طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر میاں اور بیوی کا نبھا نہیں ہو سکتا، اگر میاں اور بیوی کی انبن ہوتی ہے تو سب سے پہلے خامند اپنی بیوی کو سمجھائے، فاعظوہن، اس کو نصیحت کرے، ایک دم طلاق تک نہ پہنچ جائے، چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق تک نوبت نہ آ جائے، بلکہ سب سے پہلے اس کو سمجھائے، واعظ و نصیحت کرے، قرآن و سنت کی روشنی میں جو خامند کی عظمت ہے وہ اس کے سامنے رکھے، آخرت، قبر، حشر، نشر اس کے سامنے رکھے، شاید ان چیزوں کو سن کر وہ سمجھ جائے۔ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتی تو پھر قرآن پاک میں لفظ آیا ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر اس کا اپنے سے بستر الگ کر دیا جائے، کمرہ الگ نہ ہو، گھر الگ نہ ہو، گھر نہ بھیج دیا جائے بلکہ بستر الگ کر دیا جائے۔ ممکن ہے بستر الگ کرنے سے بیوی کو سمجھ آ جائے، اور اگر بستر الگ کرنے سے بھی سمجھ نہیں آتی پھر قرآن کہتا ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ہلکا پھلکا اس کو مارو، ایسے مارو کہ نشان نظر نہ آئیں اور چہرے پر تو بالکل نہ مارا جائے، مارنے کی نوبت آئے ہلکا سا کمر پہ مار لیا۔ اور شریف آدمی تو مارنے تک بھی نہیں جاتے، ان کو مارنے کی نوبت نہیں آتی۔ کسی بھی نبی نے کبھی بھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ساری باتیں ہونے کے باوجود پھر بھی نبھا نہیں ہو رہا، تو قرآن کہتا ہے کہ کچھ بڑے افراد مرد کی طرف سے اور کچھ بڑے افراد عورت کی طرف سے دونوں جمع ہوں، دونوں بیٹھیں، آپس میں ان کی صلح کروا دی جائے۔ اگر اس کے باوجود بھی نبھا نہیں ہو رہا تو پھر قرآن نے علیحدگی کا اختیار، علیحدگی کا آپشن رکھا ہے، اور علیحدگی طلاق کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ویسے طلاق حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں جائز کاموں میں سب سے مبغوض ترین کام، ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو پھر پہلے دوسرے طریقے اختیار کیے جائیں، اس کو سمجھایا جائے، اس کا بستر الگ کر دیا جائے، اس کو ہلکا پھلکا مارا جائے، شاید ان چیزوں سے سمجھ جائے، یا دونوں طرف کے افراد کچھ اکٹھے ہوں، جمع ہوں، صلح صفائی کروا دی جائے۔ اس کے باوجود بھی نبھا نہیں ہوتا، اب شریعت نے علیحدگی کا حل بتلایا ہے، علیحدگی کا طریقہ بتلایا ہے، طلاق کے ذریعے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اب شریعت میں طلاق دینے کا اسلامی طریقہ یا شرعی طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے؟ 3 طریقوں سے طلاق دی جاتی ہے۔ سب سے پہلا طریقہ جس کو احسن کہا جاتا ہے، طلاق احسن ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق دینی ہو تو اس کو پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے، ناپاکی کے ایام میں، حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے، اس کو پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے،
اور ایسے پاکی کے ایام کہ جس میں میاں بیوی کے خاص تعلق بھی قائم نہ ہوئے ہوں، ایسے ایام ہوں بھی پاکی کے، میاں اور بیوی کے خاص تعلق بھی قائم نہ ہوئے ہوں، دونوں اکٹھے نہ ہوئے ہوں، ان پاکی کے ایام میں ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے، ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا، پھر ایک طلاق کی عدت 3 حیض ہے، 3 حیض کے اندر رجوع کر لے، شاید کچھ شرمندگی ہو، خامند کی طرف سے زیادتی ہے تو اس کو شرمندگی ہو، بیوی کی طرف سے زیادتی ہے اس کو شرمندگی ہو، تو 3 حیض کے اندر رجوع کا حق اس کو ہے۔ اور اگر 3 حیض گزر گئے تو خود بخود وہ اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، دوسری طلاق دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ طلاق کا سب سے احسن اور بہترین طریقہ ہے کہ اس کو پاکی میں طہر میں طلاق دی جائے، اور ایسی پاکی کہ جس میں خاص تعلق بھی قائم نہ ہوا ہو، ایک طلاق دے کے چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر پاکی کے ایام میں ایک ایک طلاق دیتا چلا جائے، ایک پاکی کے ایام میں ایک طلاق دے، پھر حیض کے بعد دوبارہ پاکی کے ایام آئیں گے اس میں دوسری طلاق دے، پھر حیض کے بعد دوبارہ پاکی کے ایام آئیں گے اس میں تیسری طلاق دی جائے۔ تو اس طریقے سے 3 طہروں میں 3 پاکی کے ایام میں 3 طلاقیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ طلاق کا طریقہ یہ بھی بہتر ہے لیکن پہلے سے کم درجے کا ہے۔ تیسرا طریقہ طلاق کا، جس کو طلاق بدعت کہا جاتا ہے۔ طلاق بدعت کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے طلاق دی نہ جائے۔ مثال کے طور پر ایک ہی وقت میں تینوں طلاقیں دے دینا، اکٹھی طلاق دے دینا، ایک لفظ میں دے دینا، حالت حیض میں دے دینا، حالت حمل میں دے دینا، اس انداز سے طلاق دینا، یہ طلاق بدعت ہے۔ طلاق بدعت کا مطلب یہ ہے اس طریقے سے طلاق دینی نہیں چاہیے، لیکن اگر دے دیں تو ہو جائے گی۔ طلاق بدعت کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اگر اس طریقے سے دیں تو ہوگی نہیں، دینی نہیں چاہیے، لیکن اگر دے دیں تو ہو جائے گی۔ طلاق کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، یہ طلاق کا طریقہ سب سے بہتر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے ہر طہر میں ہر پاکی میں ایک ایک طلاق دیتا چلا جائے، 3 طہر پورے ہوں گے، 3 طلاقیں پوری ہوں گی۔ تیسرا طریقہ بدعت ہے، اور اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک ہی وقت میں تینوں طلاق دے دینا، ایک الفاظ میں دے دینا، حالت حمل یا حالت حیض میں دے دینا، یہ طریقہ غلط، یہ طریقہ بدعت ہے، ایسے طریقے سے بچنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی اس طریقے سے دے دے گا طلاق تب بھی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔